اسی پہ گفتگو ہوگی۔ لسان نبی کلام خدا، اللہ کا کلام کئی حصوں پہ منقسم ہے۔ اللہ کا کلام کئی علامات پہ، ادوار پہ، اوراد پہ، اہداف پہ مربوط ہے، موجود ہے، مکتوب ہے، مجزوم ہے۔ اور جو فرما رہے ہیں اللہ کا ہر کلام ایک نہ ایک علامت مذکور رکھتا ہے۔ اولاد چاہیے سورہ کوثر کی تلاوت کرو، اور جو نہیں فرما رہے اولاد چاہیے سورہ کوثر کی تلاوت کرو، رزق چاہیے سورہ بینہ کی تلاوت کرو، دل کی شرح صدر چاہیے سورہ علم نشرح کی تلاوت کرو، آنکھوں کی روشنائی چاہیے آیت الکرسی کی تلاوت کرو۔ توجہ نہیں فرما رہے بھائی، آنکھوں کی، دل کی، دماغ کی قوت اور وسعت چاہیے آیت الکرسی کی تلاوت کرو۔ ہر صورت ایک نہ ایک مظہر کی مالک ہے، ہر صورت کی ایک خاصیت ہے، ایک فائدہ ہے، ایک پہچان ہے، ایک علامت ہے، ایک امتیاز ہے۔ مجھے فرما رہے ہیں ہر صورت اپنے ضمن میں ایک علامت رکھے ہوئے ہے۔ یہ چاہیے تو یہ صورت پڑھو، یہ چاہیے تو یہ پڑھو، یہ چاہیے تو یہ پڑھو، کربلا چاہیے تو سورہ الفجر پڑھو۔ مجھے فرما رہے ہیں ہر صورت اپنے باطن میں، اپنے وجود میں، اپنے ضمن میں اثرات تو لیے ہوئے ہیں۔ ہر صورت ایک چیز کا مظہر ہے۔ رزق کے لیے علیحدہ صورت ہے، تقوی کے لیے علیحدہ ہے، عبادت کے لیے علیحدہ ہے، شفا کے لیے علیحدہ ہے۔ مجھے نہیں فرما رہے ایک ایک صورت کر کے ایک ایک معانی کا حامل ہے۔ جس طرح قرآن صامت کے اثرات ہیں اسی طرح قرآن ناطق کے لیے اثرات ہیں۔ مجھے فرما رہے بھائی قرآن صامت صورت صورت بن کے اثرات دکھاتا ہے۔ اب یہ صورت نہیں ہے، سید الشہداء مکمل قرآن ہے۔ جو پورے قرآن کی صورتوں میں خاصیت ہے وہ زہرا کے چاند کی صورت میں خاصیت ہے۔ جو قرآن کی صورتوں کے پڑھنے میں ہے وہ اس چاند کے دیکھنے میں ہے۔ اللہ اکبر، وہاں پڑھنے سے ملتا ہے، یہاں زیارت سے ملتا ہے، وہاں قراءت سے ملتا ہے، یہاں محبت سے ملتا ہے، وہاں پڑھنے سے ملتا ہے، یہاں عرفان حسین سے ملتا ہے۔ قرآن مظہر، صورتیں مختلف، ہر صورت کے اثرات موجود ہیں۔ اب عزیزان محترم، جب تک دو چیزیں برابر نہ ہوں ان کو ہم وزن نہیں کہا جا سکتا۔ جب تک دو چیزیں ہم رزم نہ ہو، ہم وزن نہ ہو، ایک جیسی نہ ہو، ان کو برابر نہیں کہا جا سکتا۔ مثلا ایک زید ہے، ایک حسن ہے، ان کو زیدین نہیں کہا جائے گا۔ زیدین اسی صورت میں کہا جائے گا جب دونوں زید ہوں۔ توجہ نہیں فرما رہے، دونوں زید ہوں گے، یہ بھی زید ہے، یہ بھی زید ہے، کون آیا؟ زیدین۔ کتابیں دونوں ایک جیسی ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا وہ کتاب یہ کتاب۔ اگر دونوں ہم پلہ ہوں گی تو کہا جائے گا کتابین۔ اب اسی کو سمجھانے کے لیے امام دو ہیں لیکن چونکہ دونوں ایک جیسے ہیں تو کہا حسنین۔ کیا کہا؟ حسنین۔ اور یہاں سے بات جب آئی قرآن اور اہل بیت میں تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا شکل، آپ شکلین۔
انی تارکن فیکم ثقلین، دو ثقل چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں ایک جیسے، دونوں ایک جیسے، وہ بھی مظہر یہ بھی مظہر، اس کو بھی ناپاک مت نہیں کر سکتا، اس کی محبت بھی ناپاک اپنے دل میں ناپاک اس سے بھی محبت نہیں کر سکتا، ناپاک اس سے بھی نہیں کر سکتا، ناپاک اس کو پڑھ نہیں سکتا، ناپاک اس کو دیکھ نہیں سکتا، ناپاک کے دل میں وہ اتر نہیں سکتا، ناپاک کے دماغ میں یہ آ نہیں سکتا، ادھر ناپاک کے دماغ میں آتا ہے ثقلین، زیدین، نورین، نیرین، کوکبین، قمرین، اور جو نہیں فرما رہا ہے میں کیا جملے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ابھی تو جو علامت اس نور میں وہ اس نور میں، اب فرق کیا ہے؟ وہ بھی نور ہے یہ بھی نور ہے، اس نور کو اللہ نے نازل کیا تو اس کو کاغذ کا لباس عطا کیا، اس نور کو اللہ نے جب نازل کیا تو کاغذ کا لباس عطا کیا، پیغمبر پہ کاغذ کی شکل میں قرآن نازل نہیں ہوا تھا، پیغمبر کے دماغ اور دل پہ نازل ہوا تھا، ہم تک پہنچ جائے، ہم سمجھ لیں، حافظ بن جائیں، قرآن پڑھ لیں، قرات کر لیں، تو کاغذ کا لباس عطا کیا قرآن کو تاکہ ہم تک پہنچ جائے۔ اگر ذہن میں رہتا ہمارے پاس آتا ہی نہ، اور جب ہمارے اگر ذہن میں رہتا تو ہمارے پاس نہ آتا۔ اللہ نے قرآن کو کاغذ کا لبادہ اوڑھ کے بھیجا تاکہ دوسروں تک پہنچ جائے۔ اچھا، قرآن کو کاغذ کا لباس دیا، اہل بیت کو جسم کا لباس دیا، نور یہ بھی ہے نور وہ بھی ہے۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نور ہو اور ہمارے پاس بدنی شکل میں آ جائیں؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، یہ کاغذ میں کیسے آ گیا؟ اور جو فرما رہے اگر وہ اللہ کا کلام کاغذ کے لباس میں آ سکتا ہے تو یہ اللہ کے نور بھی بشری لباس میں آ سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ توجہ فرما رہے کہ وہ بشری لباس آئے۔ مثال دینا چاہتا ہوں، یہ جو بجلی کی تاریں ہیں اوپر جو جا رہی ہے یہ کیا ہے؟ 11,000 واٹ کی بجلی ہے، بہت زیادہ روشنی ہے، چونکہ ہماری دسترس سے بلند ہے اس لیے اس کے اوپر کوئی کور نہیں چڑھا ہوا، لیکن جب یہ بجلی ہمارے گھر میں آئی اب 11,000 سے 220 واٹ میں ہو گئی، اب اس میں پلاسٹک بھی چڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر وہ بغیر پلاسٹک کے ہو تو ہم جل جائیں گے۔ اور جو نہیں بتا رہے کہ اگر اس پہ پلاسٹک کا کور نہ ہو تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے میں طاقت ہی نہیں ہے، ہم اتنی قدرت ہی نہیں رکھتے کہ اس کو ڈائریکٹ ہم ہاتھ لگائیں۔ بعض اوقات انسان کے بچاؤ کے لیے کسی لباس کا ہونا ضروری ہے۔ عزیزو اگر یہ اپنے اصلی نور میں آ جائے تو موسیٰ جیسا نبی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ اصلی لباس میں آ جائے تو موسیٰ جیسا نبی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ فیض پہنچانا ہے، لباس بشر عطا کیا۔ سرکار فرماتے ہیں اجسادنا کارواحکم، ہمارے جسم تمہاری روح کی مانند ہے، جس چیز سے تمہاری روح بنی، اللہ اکبر، جس سے تمہاری روح بنی اس سے ہمارے جسم
جسم بنے. اب روح کیا ہے؟ جس سے تمہاری روح بنی اس سے ہمارے جسم بنے. اور ہماری روح کس سے بنی؟ سرکار فرماتے ہیں ہماری روح ایک ایسی حقیقت سے بنی جو اللہ کا راز ہے، جو اللہ کا راز ہے، جس کو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں. اللہ نے کوئی ادراک ایسا بنایا ہی نہیں کہ جو ہماری روح کو سمجھ لے. بس یہ سمجھ لو تم اپنی روح کو نہیں سمجھ سکتے. بھئی روح کا کام کیا ہے؟ آنکھ روح کی وجہ سے دیکھتی ہے، دماغ روح کی وجہ سے سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، دل دماغ یہ سب اعضاء و جوارح یہ روح کی وجہ سے فعال ہے. ادھر روح کا تعلق ختم ہو جائے ادھر جسم مڑتا ہے. سرکار فرمانا چاہتے ہیں جس چیز سے تم زندہ ہو وہ تمہاری روح ہے اور ہماری جسم جو ہے اس روح کی مانند ہے. سرکار فرماتے ہیں جس سے تم اپنا چلتے پھرتے ہو جب تم اس کو نہیں سمجھ سکتے. اور روح ہے کیا؟ روح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے. تو اللہ اکبر، جس کا جسم امر اللہ ہو اس پر کیا ہوگا؟ تو امر نہیں بلکہ اولی الامر کی منزل ہے. اب عزیزان محترم آئے بحث اصلی کی طرف. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا حبیب اپنی ہوا و حوث سے کلام کرتا ہی نہیں ہے. میرا حبیب اپنی ہوا و حوث سے، مرضی سے، ارادے سے، خواہشات نفسانی کی وجہ سے، اپنے ذاتی خیالات کی بنا پہ کلام نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان پہ میری وحی کا پہرا ہے. اس کی زبان پہ میری وحی کا پہرا ہے. ما ينطق عن الهوى، یہ ہوا و حوث سے، اپنے ارادے سے کلام نہیں کرتا. یہ جب بھی کلام کرتا ہے وہی کرتا ہے جو وہی ہوتی ہے، یا وہی ہوتی ہے جو وہی بولتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں جو بولتا ہے وہ وہی ہوتی ہے، جو وہی ہوتی ہے وہ یہ بول دیتا ہے، یا جو یہ بولتا ہے وہ وہی ہی ہوتی ہے. چاہے گھر میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے ممبر پہ ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے محراب پہ ہو، جہاں بھی اس کا کلام ہوگا وہ اللہ کی وحی ہو. یہ اللہ پہرا لگا رہا. ابتدا کیا ہے؟ سورہ والنجم کی آیت ہے. ابتدا کس سے ہے؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ذو مرة فاستوى علمه شديد القوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جو منہ کے بل زمین پہ آیا. قسم ہے اس ستارے کی جو منہ کے بل زمین پہ آیا. عزیزان محترم، میں کہہ سکتا ہوں ایک جملہ، جو ستارہ ان کے دروازے پہ اتر آئے اللہ اس کی بھی قسم کھا لیتا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى. تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا نہ بھٹکا، نہ گمراہ ہوا نہ بھٹکا، نہ یہ گمراہی کی منزل پہ نہ بھٹکنے کی منزل پہ. ما ينطق عن الهوى، یہ تو اپنی ہوا حوث سے بات ہی نہیں کرتا. ان هو الا وحی یوحی، وہی بولتا ہے جب تک اس پہ وحی نہ ہو جائے. اب عزیزو، یہ آیت نازل کب ہوئی؟ اس کی اگلی آیتوں کو پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے. اوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ،
ہے وحی کی اپنے عبد کی طرف جو وحی یہ ماں تھی، اور پھر فرمایا ابا تمہارا نہ ہوا راما یارا، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جو اس نے دیکھا؟ من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے معراج پہ اللہ کی سب سے بڑی آیت کو دیکھا، آیات ربہ الکبریٰ، سب سے بڑی آیت کو۔ تمہارا نہ ہوا راما یارا، ملتا ہے کہ جب پیغمبر زمین پر تشریف لائے اور پیغمبر نے آ کے ایک جملہ کہا کہ میں معراج پہ گیا تھا اور میں نے وہاں پہ یہ دیکھا، روایات میں ملتا ہے ایک نام لیا کہ میں نے اس کو بھی دیکھا تھا۔ روایات اٹھا کے دیکھے تفسیروں کی کتابوں میں کہ کوہنیاں چلنی شروع ہو گئی کہ یہ اپنے ابن ام کی محبت میں مجنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا دماغ ہل گیا ہے۔ تو اللہ نے اس ٹائم وہی کی ما ضل صاحبکم وما غویٰ، نہ یہ پاگل ہوا ہے نہ یہ بھٹکا ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو بولتا ہی نہیں، وہی بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے۔ تو مقصد اصلی نزول آیت کہ کلام وحی، نبی کا کلام کلام اللہ ہے، نبی کا کلام اللہ کا کلام ہے، جو یہ بول دے سمجھ لو اس کی خواہشات کا مظہر نہیں ہے بلکہ اللہ کی عنایات کا عکاس ہے، وہی بولتا ہے جو اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے، وہی بولتا ہے جو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ اب اگر یہ نبی کسی کو اپنے کاندھے میں اٹھا لے تو یہ نہ سمجھ لینا اپنی خواہشات میں اٹھا لیا، اپنی مرضی سے اٹھا لیا، یہی سمجھنا اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس ٹائم نبی اس کو اپنے دوش پہ اٹھا لے۔ اگر کسی کو اپنے دوش پہ بٹھا لے تو یہ نہ سمجھنا کہ اپنی خواہشات کی وجہ سے بٹھایا، نہیں، اللہ کی مرضی ہی یہی ہے کہ اس کو دوش پہ بٹھایا جائے۔ اگر کسی کو سجدے کی حالت میں اپنے پشت سے نہ اتارے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ خود نہیں اتار رہا بلکہ یہ سمجھ لینا کہ اللہ کی مرضی ہی یہی ہے، نماز بھی ہوتی رہے، حسین بھی بیٹھا رہے۔ مجھے فرما رہے مقصد اصلی کلام کلام رسول ہے، لیکن لسان رسول ہے کلام خدا، ارادہ خدا اطاعت رسول۔ ہر منزل پہ قسم اللہ نے ضمانت دی رسول کے ہاتھوں کی، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دیا کرے اس کو لے لیا کرو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ منع نہیں کرتا، میں کرتا ہوں۔ جس کو رسول اپنے پاس بلا لے وہ آ جائے، اس لیے کہ یہ نہیں بلاتا بلکہ میں بلاتا ہوں، اور جس کو اپنے پاس سے اٹھا دے تو وہ اٹھ جائے، اس لیے کہ یہ نہیں اٹھاتا بلکہ میں اٹھاتا ہوں۔ توجہ نہیں فرما کہ جس کو یہ بلا لے، اس کا بلانا میرا بلانا ہے، اس کا عطا کرنا میرا عطا کرنا ہے، اس کا دھتکارنا میرا دھتکارنا ہے۔ اور آگے جا کے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے حبیب یہ کنکریاں تو نے نہیں ماری جبکہ ماری ہے، ولکن اللہ رمی، بلکہ یہ کنکریاں اللہ نے ماری ہے۔ ایک ایک کی تعریف کی، ایک ایک انداز کی تعریف کی، ایک ایک انداز کو بتایا۔ تو عزیزان محترم، جو چیز اللہ سے منسوب ہوتی ہے وہ صاحب عظمت ہو جاتی ہے۔ مثلا بیت اللہ سے منسوب ہوا تو بیت اللہ ہو گیا، حرم اللہ سے منسوب ہوا تو حرم اللہ ہو گیا، قبلہ اللہ سے منسوب ہوا تو قبلۃ اللہ ہو گیا، قرآن اللہ سے منسوب ہوا
تو کتاب اللہ ہو گیا، کلام خدا اللہ سے منسوب ہوا تو کلام اللہ ہو گیا۔ شاعر مینا، مسجد الحرام، حجر اسود، صفا و مروہ اللہ سے منسوب ہوئے، شاعر اللہ ہو گئے۔ اور جو ہمارے نسبت ہے اللہ کی طرف، چونکہ معزز ترین ہستی اللہ کی ہے، اس سے منسوب ہو کے ہر بے شرف با شرف بن جاتا ہے۔ اور جب ہمارے ہیں ہر جس کی عزت نہ ہو وہ عزت والا بن جاتا ہے، عام عزت والا بن جاتا ہے، عام عبد ہے لیکن منسوب ہو جائے اللہ کی طرف تو عبداللہ بن جاتا ہے، نبی منسوب ہو جائے تو نبی اللہ بن جاتا ہے، رسول منسوب ہو جائے تو رسول اللہ بن جاتا ہے۔ تو عزیزو، جس کو اللہ سے دو نسبتیں ہو جائیں، کتاب اللہ، کلام اللہ، حرم اللہ، اور جو بتا رہے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا کلام، اللہ کا گھر، تو نماز میں اس کی طرف منہ بھی کیا جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے نماز کی حالت میں قرآن کو، کیونکہ اللہ سے منسوب ہے۔ تو عزیزو، جس کو اللہ سے 90 نسبتیں ہوں، تو جو ہمارے ہیں وہ کون ہے کہ جس کا ذکر، جس کی محبت، جس کی اطاعت، جس کی مودت ہر شے کی شرط ہے، ہر عبادت کی شرط ہے، اس کی محبت، جس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، جس کو عین اللہ کہا جاتا ہے، جس کو اذن اللہ کہا جاتا ہے، جس کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے، جس کو لسان اللہ کہا جاتا ہے، جس کو جنب اللہ کہا جاتا ہے، جس کو صراط اللہ کہا جاتا ہے، جس کو باب اللہ کہا جاتا ہے، جس کو قبلۃ اللہ کہا جاتا ہے، جس کو وطر اللہ کہا جاتا ہے، جس کو صفوت اللہ کہا جاتا ہے، جس کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے، جس کو حجت اللہ کہا جاتا ہے، اور جس کو سر اللہ کہا جاتا ہے۔ رازوں کو علی کہتے ہیں، دین اسلام کے رازوں کو علی کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے علی جزوے عبادات، ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں۔ ہمارا ایک نہیں فرما رہے، آج کچھ افراد تھکے ہوئے ہیں، نعرے کا جواب نہیں دیتے۔ میں نے کبھی کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایسے امام دیے جن کو مانتے ہوئے ہمیں شرمندگی نہیں ہو۔ تو بکریہ انداز میں لینا چاہیے۔ کون ہے تمہارا امام؟ علی۔ کون ہے تمہارا پیشوا؟ علی۔ جنگ خیبر کا فاتح کون ہے؟ جنگ خندق کا فاتح کون ہے؟ رسول کے بستر پہ سونے والا کون ہے؟ اللہ کے لہجے میں کلام کرنے والا کون ہے؟ اور جو ہمارا ہمارے بھی فخر کی بات ہے، ہم مولا علی کا ذکر سنتے ہیں۔ ہم مومنین میں سے بہت سے ایسے کان ہیں جن پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، وہ علی کا ذکر سن ہی نہیں سکتے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں الفی ڈال دی ہے، اور کسی کام میں الفی پڑی ہے اس کو کیا آواز آئے گی؟ نہیں، جتنا اعتراض اس میں علی پہ ہوا ہے، کائنات میں کسی ذکر پہ اتنا اعتراض ہوا ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ جو رسول کہہ دے وہ یہ خود نہیں کہتا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر یہ من کن تو مولا کہے تو یہ نہیں کہتا، بلکہ میں کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کہے تو یہ نہیں کہتا، بلکہ میں کہہ رہا ہوں۔ جو فضیلت پڑھے وہ اللہ پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، ورنہ
ورنہ ماننا پڑے گا نبی اللہ کے خلاف کر رہا ہے، اور یہ اللہ کے خلاف کرتا ہی نہیں۔ میری کیا اوقات ہے میں علی کا ذکر کروں؟ میری کوئی اوقات نہیں ہے میں علی کی فضیلت پڑھوں۔ آپ کی اوقات نہیں ہے آپ فضائل امیر المومنین پڑھیں، جس کو حق تھا پڑھنے کا وہ پڑھ کے چلے گئے۔ ہم نقل فضائل علی کرتے ہیں، جو رسول نے فضائل بیان کر دیے میں اور علی کی فضیلت بیان کر سکوں؟ مجھ جیسا انسان، آپ جیسا انسان اور علی کی فضیلت بیان کر سکے؟ علی اس نقطۂ آغاز کا نام ہے، علی اس نقطۂ انتہا کا نام ہے جس کے فضائل تو انبیاء بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہی تو پیغمبر نے کہا تھا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا، جو لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہا، یہودیوں نے موسیٰ کے بارے میں کہا، میں یا علی آج تیرے وہ فضائل پڑھتا کہ لوگ حیران ہو جاتے، لیکن مجھے ڈر ہے منافقین سے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کو ڈر لگتا ہے منافقوں سے، ہمیں ڈر لگتا ہے مومنوں سے۔ وہ منافقوں کی وجہ سے آپ فضائل نہیں پڑھتے تھے، واللہ یعصمک من الناس۔ آج مومنین ماشاءاللہ ہر چیز پہ اعتراض۔ اب اعتراضات سنیے گا، کیا کیا اعتراضات اس ناطق کے قرآن سے ہوئے۔ فضائل زیادہ نہ پڑھو، نوجوان بے عمل ہو جاتے ہیں۔ یہ کل بات ہے، اس کو اختصار دے رہا ہوں کل کی گفتگو سے۔ فضائل زیادہ نہ پڑھے، نوجوان بے عمل ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی بے عمل ہو اپنی ذات کسی گناہ کی وجہ سے یا حرام کھانے کی وجہ سے، علی کا ذکر عبادت سے نہیں چھڑواتا، لقمہ حرام عبادت سے چھڑواتا ہے۔ اچھا، عبادات کی ترغیب دلائیے، عمل کی طرف لوگوں کو راغب کیجیے۔ علی کا ذکر عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، کون کہتا ہے علی کا ذکر عقیدہ ہے؟ علی کا ذکر عقیدہ نہیں، علی کا ذکر عمل ہے۔ میرے مولا علی کا ذکر عقیدہ نہیں ہے، عمل ہے۔ اگر عقیدہ ہوتا تو غدیر خم سلمان یہ آواز لگاتے، حی علی خیر العقیدہ۔ بھئی خیر عقیدہ کی طرف چل کے آؤ، وہاں یہ آواز نہیں آئی، بلکہ آواز آئی حی علی خیر العمل۔ ہر عبادت ہے عمل، ذکر علی خیر العمل۔ ہم کو روزوں سے نمازوں سے کوئی بیر نہیں، لیکن اگر خیر العمل سے گریزا ہے کوئی تو اس کے اعمال کی پھر روزے جزا خیر نہیں۔ نماز عمل ہے، ذکر علی خیر العمل ہے، روزہ عمل ہے، علی کا ذکر خیر العمل ہے، حج عمل ہے، علی کا ذکر خیر العمل ہے۔ جب ہمارے ہیں، میں نے کہیں نہیں پڑھا نمازی کو دیکھنا عبادت ہے، میں نے کہیں نہیں پڑھا روزے دار کو دیکھنا عبادت ہے، میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ بھائی حضرت یوسف کے لیے ملتا ہے، بڑے خوبصورت تھے، لیکن کوئی مجھے ایک روایت دکھائے جس میں لکھا ہو النظر الی وجہ یوسف عبادہ۔ کہاں بیٹھے ہیں، کیا سن رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا یوسف کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر، جو سب سے حسین ہے اس کے لیے ایسا نہیں ملتا، ملتا اسی کے لیے ہے جن کا چہرہ اپنا چہرہ نہ ہو، وجہ اللہ ہو۔ نوجوان بے عمل ہو گیا، اچھا تو کیا کیا جائے؟ فضائل چھوڑ دیں۔ اچھا تو اگر فضائل چھوڑ کے کوئی نمازی بن جائے تو پھر ویسا ہی بنے گا جیسے کربلا کے یزیدی بنے تھے۔ فضائل چھوڑ
چھوڑ کے، علی کو چھوڑ کے، حسین کو چھوڑ کے، حسن کو چھوڑ کے، زہرا کو چھوڑ کے اگر کوئی نمازی بنے گا تو ویسے ہی بنے گا جیسے کربلا کے یزیدی تھے، ادھر زہرا کے جان کو شہید کیا، ادھر نماز جماعت ہو رہی ہے. وجہ نہیں بن پا رہے. مزہ کیا ہے؟ حسین کا نام زبان پہ ہو اور نماز کے لیے کھڑا ہو، عشق حسین دل میں ہو اور عبادت خدا جاری ہو، یہ ہے نماز. مجھے فرما رہے ہیں. اچھا، علی کے ذکر سے بے عمل ہو جاتے ہیں. اچھا، کبھی نہیں کہتے کسی اور چیز سے بے عمل ہوتے ہیں. بیٹا ٹیوشن میں نہ جایا کرو، نماز لیٹ ہو جاتی ہے. ٹیوشن میں نہ جایا کرو، میچ نہ دیکھا کرو، ڈرامے نہ دیکھا کرو. اور مزے کی بات ہے کہ جو مجلس ادا پہ اعتراض کرتے ہیں اس حوالے سے، کبھی خود اول وقت چاہے نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو. مجھے فرما رہے ہیں اس کی وجہ سے نماز کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. نماز کا ٹائم مجلس حسین سے ضائع نہیں ہوتا، مجلس حسین نماز کی بقا کا سبب ہے. سرکار کی زیارت کا فکر ہے تو شہادہ کی اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. مولا میں گواہی دیتا ہوں تم نے نماز کو قائم کر دیا، نماز کو کھڑا کر دیا. نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز کے قیام میں رکھنے کا حکم ہے. مولا میں گواہی دیتا ہوں تم نے نماز کو قائم کیا. بتائیں سینما گھر میں لوگ بیٹھے ہوتے کوئی کہتا نماز پڑھو؟ سینما گھر میں نماز یاد نہیں آتی، مارکیٹوں میں نماز یاد نہیں آتی، بازاروں میں نماز یاد نہیں آتی، لطیفے اور گپے چل رہی ہو تو نماز یاد، غیبت کی محفلیں سجی ہوئی ہو تو نماز نہیں آتی. کوئی نہیں کہتا عید کی نماز پہ بھائی سال کی ایک نہیں روزانہ کی 5 ہے. پھر کوئی نہیں کہتا عید پہ صاحب آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، سال کی ایک نہیں ہے روزانہ کی 5 ہے. کوئی نہیں کہتا. کرکٹ کا میچ دیکھتے ہوئے کوئی نہیں کہتا، بازاروں میں کوئی نہیں کہتا، فلم دیکھتے ہوئے کوئی نہیں کہتا. جب بھی یاد آتی ہے نماز، یا مجلس کو دیکھ کے، یا سلجھنا کو دیکھ کے، یا علم کو دیکھ کے، یا تابوت کو دیکھ کے، یا تعزیے کو دیکھ کے، یا جلوس کو دیکھ کے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین مروج نماز ہے. کسی چیز میں اتنی تبلیغ ہے ہی نہیں جتنی حسین کے ذکر میں نماز کی تبلیغ ہے. مجلسیں خود نماز کا بتا رہی ہے، علم نماز کا ذکر کر رہا ہے، جلوس نماز کی تبلیغ کر رہا ہے. تو یاد رکھیے گا جس دن یہ مجلسیں ختم ہو گئی اس دن نماز بھی ختم ہو جائے گی. جس دن یہ علم بند ہو گئے اس دن نماز بند ہو جائے گی. علموں کی وجہ سے نماز کی بقا ہے، جلوسوں کی وجہ سے نماز کی بقا ہے. جب ہمارے جس نے خود کبھی اول وقت نماز نہیں پڑھی، اس مجلس حسین میں اس کو بھی اول وقت نماز یاد آ جاتی ہے. جب ہمارے بے عمل ہوتے، بے عمل نہیں عمل ہوتے. اب یہ شرط کہیں نہیں لکھی، کسی کتاب میں یہ شرط نہیں ہے نمازی وہی ہوگا جو آپ کے سامنے پڑھے. توجہ نہیں کرنا ہے. کسی جگہ یہ نہیں ملتا کہ نمازی وہی ہے جو آپ کے سامنے پڑھے. ہے کسی جگہ؟ اس کی مذمت ہے، تعریف نہیں ہے. اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے. نماز ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے نہ پڑھتا ہو، اکیلے میں نماز پڑھتا ہو. میری کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کو لوگ بڑا بے نمازی کہتے تھے. بڑا بے نمازی ہے، بڑا بے نمازی انسان ہے. تو جب اس سے ملاقات ہوئی تو سجدے میں تھا.
اس کے گھر میں جانا اتفاق ہوا تو سجدے میں تھا، سلام دعا کے بعد کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اس کا جملہ تھا کہ مولانا مجھے جب سے میں نے سن شعور میں قدم رکھا ہے میری نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ کسی جگہ یہ نہیں ملتا کہ آپ کے سامنے نماز پڑھے، آپ کو کسی کو بے نمازی کہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے روبرو نماز پڑھے تو وہ نمازی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے پڑھی ہوئی نماز سے اس کی اکیلے کی نماز اللہ کو زیادہ پسند ہو۔ علی کی محبت بے نمازی نہیں کرتی، نمازی بناتی ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ مولا آپ کا چاہنے والا ہے نماز نہیں پڑھتا۔ مولا نے کہا میرا چاہنے والا ہے؟ کہا جی مولا۔ کہا واقعا میرا چاہنے والا ہے؟ کہا جی مولا۔ کہا مولا آپ کا چاہنے والا ہے؟ تو کہا پھر یاد رکھ اگر میرا چاہنے والا ہے میری محبت میں اتنی طاقت ہے کہ ایک بے نمازی کو نمازی بنا سکتی ہے۔ چھوٹا گیا نماز عشق کے حسین حجاج ہے گویا، یہی نماز خدا کی نماز ہے گویا۔ تو اصل میں یہ اللہ کی نماز جو فرما رہے ہیں نماز پڑھنے کے ذکر حسین امیر المومنین کے ذکر سے بے نمازی ہوتے ہیں، قطعاً غلط ہے۔ ان کا ذکر تو نماز کی طرف لے کے جاتا ہے، ان کا ذکر تو انسان کو نمازی بناتا ہے، ان کا ذکر تو انسان کو باعمل بناتا ہے۔ جب یہ سمجھ میں آتا ہے علی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے حالت رکوع میں لقاء اللہ کا شرف حاصل کیا تو کیسے بے نمازی ہو سکتا ہے؟ اب یہ شرط نہیں ہے کوئی آپ کے سامنے پڑھے، نہیں پڑھتا اکیلے میں پڑھتا ہے، اکیلے میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے تو یہ دلیل نہیں ہوگی آپ کسی کو بے نمازی کہتے ہیں۔ شریعت کتنی سخت ہے۔ آج کل ہم فوراً آج کل اصل میں نا فتووں کی فیکٹریاں ہیں، بعض میں معذرت فتووں کی فیکٹریاں ہیں۔ پہلے یہ فیکٹری ہوتی تھی مجتہد کے بعد بزرگ کے بعد، اب ہر بندہ ہے ایشو کرتے اے بے نمازی ہے، اے بے نمازی ہے، اے کافر ہے، اے کافر۔ کیا اللہ نے کوئی آپ کو اتھارٹی دی ہے؟ کس لحاظ سے بے نمازی کہہ رہے ہیں علی کے چاہنے والے کو؟ کس لحاظ سے آپ بے عمل کہہ رہے ہیں علی کے چاہنے والوں کو؟ ہو سکتا ہے اکیلے میں پڑھتا ہوں، میں نے تو یہاں تک پڑھا شریعت میں کہ ایک آدمی اگر شراب خانے سے باہر آ رہا ہے اور چکر آ رہے ہیں اور جھوم رہا ہے اس کو ہم شرابی نہیں کہہ سکتے۔ نکل رہا ہے شراب خانے سے، چکرا رہا ہے، جھوم رہا ہے، اس کو شرابی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے وہاں نصیحت کرنے گیا ہو، سمجھانے گیا ہو تو وہاں سے گھونسوں کی بارش ہوئی ہو اس کے سر پہ اور گھوم رہا ہو، بے نمازی نہیں کہہ سکتے۔ آج جتنے ماتمی ہیں بے امن ہیں، جتنے مولا کے چاہنے والے ہیں بے عمل ہیں، کسی کو حق نہیں ہے بے عمل کہنے کا۔ مولا علی کا چاہنے والا، امیر المومنین کا ماننے والا بے نمازی ہو سکتا ہی نہیں۔ میرے مولا کا چاہنے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے اکیلے میں پڑھتا ہو سکتا ہے کبھی مسجد میں پڑھتا ہو۔ اس بڑے بڑے بے نمازیوں کو کہا گیا یہ نماز نہیں پڑھتے، اور میں نے امام کی سری کے سامنے ان کو نماز پڑھتے دیکھا۔ اور جب اللہ نے اپنے چاہنے والوں کو چاہنے والوں میں چھپا کے رکھا تاکہ کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں وہ حقیر ہے، اللہ کی نظر میں وہی عزیز ہے۔ تمہاری نظر میں وہی ذلیل ہے، اللہ کی نظر میں وہی عزت والا ہے، وہی شرف والا ہے۔ اسی لیے روایات میں ملتا ہے قیامت کے دن وہ آدمی شفاعت کرے گا ایسے شخص کی جو اس کو بے نمازی کہتا ہوگا۔ وہ کہے گا خدایا اس کو بخش دے، یہ مجھے بے نمازی کہتا تھا، یہ مجھے بے امن کہتا تھا، یہ مجھے گالیاں نکالتا تھا، میری وجہ سے اس کو بخش دے۔ اپنی عبادت کی قبولیت کی سند مل جائے نا
جس دن آپ کو مولا سے اس دن علی کے چاہنے والے کو بے عمل کہنا، جس دن امام زمانہ کے دستخط ہو جائے تمہاری نمازوں پہ، تمہارے روزوں پہ، اس دن کہنا علی کا چاہنے والا بے عمل ہے، بے عمل ہے، صبح سے لے کر عزاداری میں نکلتا ماتم کرتا، یہ عمل نہیں ہے۔ جو فرمانا یہ عمل نہیں ہے۔ سیدہ زہرا حسین کی وغیرہ دنیا سے چلی گئی، جس عبادت میں شریک ہونے کے لیے زہرا آتی ہے یہ عمل ہے۔ جو فرما رہے ہیں کوئی جگہ کسی جگہ، میں مثال دیتا ہوں کہ بھائی ایک افسر آدمی ہے، اس نے آلو منگوانے ہیں، پیاز منگوانے ہیں، سبزی منگوانی ہے، تو نوکر سے کہتا ہے جاؤ آلو لے آؤ، جاؤ پیاز لے آؤ، سبزی لے آؤ۔ لیکن اگر اسے ہیرا لینا ہوتا ہے اب لینا ہے ہیرا، منیر بھائی، تو ہیرا لینے کے لیے وہ نوکر سے نہیں کہتا جا کے لے آؤ، ہیرا لینے کے لیے آقا نمازیں منگوانی ہے فرشتے لے آؤ، روزے منگوانے ہیں فرشتوں لے آؤ، حج منگوانا ہے فرشتوں لے آؤ۔ لیکن اب عشق کے ادا کی باری ہے، یہ فرشتوں نہیں زہرا خود لینے آ جاتی ہے۔ عظمت سیدہ طاہرہ مطہرہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سلام۔ اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی، صاحب کے بیان سے یاد آگے مولانا نے بات کی ہے، اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی، تہذیب کی کتاب ہے مجلس حسین کی، تہذیب کی کتاب ہے مجلس حسین کی، اور خدا بھی آ کے سنتا اگر ہوتا وجود میں، خدا بھی آ کے سنتا اگر ہوتا وجود میں، اتنا بڑا ثواب ہے مجلس حسین۔ سب سے بڑی تبلیغ مجلس حسین۔ بے نمازی کو نمازی بنانا ہو مجلس سے زیادہ کرنا، بے عمل کو عمل والا بنانا ہو مجلس سے زیادہ، مجلسوں کی کثرت بے نمازی کو نمازی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جس کو زندگی میں نماز یاد نہیں آتی مجلس میں یاد آ جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، مولا میں گواہی دیتا ہوں تم نے نماز کو قائم کر دیا۔ جو فرما ہے علی کا ذکر بے عمل کرتا ہے، بتا دیا آپ کو کہ بے عمل کہنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ آپ کی نظر میں بے عمل ہونا دلیل نہیں ہے اس امر پہ کہ وہ گھر میں بھی بے عمل ہو۔ آپ کے سامنے نماز نہیں پڑھ رہا اس کو بے نمازی نہیں کہہ سکتے، پڑھے جا کے ایک ایک شک پہ 70 دلیلیں ہیں۔ بھائی اذان ہوگی، ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا، کہیں گے بڑا بے غیرت آدمی ہے، بڑا بے شرم ہے، نماز نہیں پڑھ رہا۔ فرماتے ہو سکتا اس کے کپڑے نجیس ہو سکتا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا لباس خطبی پہنا ہو، آپ کو حق نہیں ہے بے نمازی کہنے کا۔ ایک قافلہ مشہد پہنچا، جس دن سند مل جائے نا آپ کو کہ تیری عبادات قبول ہے، جس کو مرضی چاہو بے نمازی ہے۔
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, जदीदियत, जदीदियत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों पर लानत। और जो फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह। अब अजीजों, इंसान की जिंदगी का मकसद असली इनकी मारिफत है। एक काफिला आया मशहद मुकद्दस में, तो जब काफिला पहुंचा है तो बीच में एक अपनॉर्मल बच्चा था। आप जरा आगे आगे आ जाए ताकि तक आवाज पहुंच जाए, एक सलवात पढ़ते हुए। इधर भी जगह है। दरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है। दरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है। खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। तुम्हारे पास तो मुर्दा भी नहीं कोई बाकी, तुम्हारे पास तो मुर्दा भी नहीं कोई बाकी। हमें यह फख्र है, हमारा इमाम जिंदा है। ऐसे नहीं, कौन कहाँ बैठा हुआ है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बेहतर जानते हैं। अपनी अपनी आवाजों को इमाम ज़माना की बारगाह तक पहुँचाते हुए मिल के नारा काफिला मशहद पहुंचा तो बीच में एक बच्चा था जो अपनॉर्मल था। तो काफिले वालों ने इससे मजाक किया बच्चे से कि देख, हमें इमाम ने कबूलियत ज़ियारत का नामा दिया है। इमाम ने लिखा है कि तेरी ज़ियारत कबूल है। क्या तुझे मौला ने कुछ दिया है? वो कहता हमें तो कुछ भी नहीं दिया मौला ने। नाराज हो गया, कहता मैं इमाम रजा से जाके शिकायत करूंगा कि तुम्हें दिया, मुझे नहीं दिया। रवाना होने लगा तो सारे कहते हमने मजाक किया था। कहा नहीं, मेरा दिल रखने के लिए कहते हो, मैं मौला से जाके शिकायत करूंगा। ये पहुंचा इमाम की जरी पे, जाके सर इतनी जोर से मारा कि सर फट गया। तो रोते हुए कहते हैं मौला, सारे मेरा मजाक करें, आप भी मेरे साथ यही करें। बस ये जुमला कहना था। एक मर्तबा आंखें खुली, क्या मंजर देखा, अल्लाह की हुज्जत सामने खड़ी है। अल्लाह की हुज्जत सामने खड़ी है और सरकार फरमाते हैं, सरकार ने एक वर्का उसके हाथ में दिया, फरमाते हैं कि मैं उनकी जियारत की कबूलियत का जामिन हूँ। इन्नी जामिनुन लका अल जन्ना, मैं तेरी जन्नत का जामिन हूँ। बच्चों फरमा रहे हैं अब ये वो बच्चा था जिसको अपना होश ही नहीं था, जिसको न चलने का पता, न खाने का पता, न उठने का पता, न इबादत का पता। इमाम की बारगाह में आता है और इमाम उसको जन्नत की जमानत देते हैं। अल्लाह जाने कौन पसंद हो उसे। तवज्जो फरमा रहे हैं, अगर अल्लाह रात को जागने से और इबादत से मिलता, अल्लाह जाने कौन कौन ले चुका होता। अगर अल्लाह दाढ़ी के बढ़ाने में होता तो शैतान ने अभी तक दाढ़ी मुंडवाई नहीं। जो नहीं फरमा रहे, वो जो नहीं फरमा रहे। तो अल्लाह उसको मिलता है जिसके दिल में हुसैन होता है। अल्लाह उसको मिलता है जिसके दिल में अली रहता है। अली शहंशाह, अली
علی شہنشاہ جن جن دلوں میں آقا مولا حسین کی محبت ہے وہ آقا مولا حسین علیہ السلام کے والد بزرگوار کا نعرہ حیدر علی۔ عزیزو، پوری دنیا میں طوفان اٹھ رہے ہیں، قتل کر کے، دھمکیاں دے کے، ڈرا کے، دھمکا کے، رکوا کے ان کے ذکر چھڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دھماکے ہو رہے ہیں کس لیے؟ کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ بتائیں مجھے بھئی، یہ بم دھماکہ ہوا کراچی میں کس لیے؟ کہ یہ حسین چھوڑ دیں۔ یہ ہمیں جو کافر کہا جاتا ہے کس لیے؟ ہم علی کو چھوڑ دیں۔ کیوں چھوڑے؟ کوئی علی کی مثل لا کے تو پھر چھوڑ دیں گے۔ کوئی علی جیسا لا کے دکھاؤ کہ جس کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہو، جس کے ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو، جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہو، جب بولے تو اللہ یہ کہے میں بول رہا ہوں، جب سوچے تو اللہ یہ کہے میں سوچ رہا ہوں، جب عطا کرے تو اللہ یہ کہے میں عطا کر رہا ہوں۔ کوئی ایسا لا کے دکھاؤ، کوئی ہے ہی نہیں۔ مقصد اصلی ان کی ولایت ہے، نماز ان کی ولایت کا لازمہ ہے، روزہ ان کی ولایت کا لازمہ ہے، حج ان کی ولایت کا لازمہ ہے، اصل ان کی ولایت ہے۔ مولا آپ کو باد و شاد رکھے۔ لائٹ بھی نہیں ہے، 2 جملے عرض کرنے ہیں ورنہ میں کچھ سوچ کے آیا تھا۔ عزیزو، خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزیزو، جب ڈیرہ غازی خان میں دھماکہ ہوا تھا نا بم کا پچھلے سال جلوس میں، یاد ہوگا ماتمیوں پہ، تو میں گیا تھا عیادت کے لیے ڈیرہ غازی خان میں۔ پہلے وہاں پہ ملتان تھا، وہاں پہ ہاسپٹل میں بھی گیا، مریضوں کو دیکھا، ملاقات ہوئی سب سے۔ تو وہاں پہ مجھے ایک جملہ کہا ایک آدمی، جس کے بتاتا ہے کہ بلا میرے 3 بیٹے، 2 بیٹے موقع پہ شہید ہو گئے اور ایک بیٹا ہاسپٹل میں ہے جس کو لا علاج کر دیا ہے۔ تو میں نے ایک جملہ کہا کہ تعزیت پیش کرتا ہوں، تو مجھے وہ باپ کہتا ہے کہ یہ علی اکبر کا صدقہ ہے۔ مجھے وہ باپ کہتا ہے قبلہ یہ میرے بچے علی اکبر کا صدقہ ہے۔ عزیزو، یاد رکھیں، ہمارا جب کوئی شہید ہوتا ہے نا تو وہ اکیلا شہید نہیں ہوتا، اس کا سرہانہ، اس کا سر ہوتا ہے اور مولا حسین کا زانو ہوتا ہے۔ عزیزو، وہیں ڈیرہ غازی خان کے ایک مومن نے مجھے بتایا، کہتے قبلہ 2 بھائی تھے، ایک بھائی شدید زخمی تھا، ایک بھائی کم زخمی تھا۔ کہا یہ دونوں زخمی تھے۔ کم زخمی بھائی نے کہا کہ میرا جو بھائی زخمی ہے اس کو نشتر لے جاؤ، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ کہا تو بھی تو زخمی ہے؟ کہا میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ کہتے ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، بچے کو ایمبولینس میں بٹھایا، لے کے گئے، تو یہ بھائی کہتا دوستو میں بھی جانے والا ہوں۔ تو اس سے کہا تو کہتا تھا میں ٹھیک ہوں، تو کیسے کہتا میں جانے والا ہوں؟ کہا وہ دیکھو سامنے سے میرا مولا حسین آ رہا ہے۔ کہا وہ دیکھو سامنے سے میرا مولا علی آ رہا ہے، وہ دیکھو سامنے سے 72 شہدائے کربلا آ رہے ہیں اور آ کے یہ کہہ رہے ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ کہتے ہیں اس کا ایک جملہ کہنا تھا اور ایک مرتبہ کہتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہہ کے زمین پہ گرا اور دنیا سے چلا